ایک دن صبح صبح چینو مرغا چنٹو کی طرف آتا ہے۔ چینو بھائی، اتنے صبح صبح سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، وہ یہ مٹھائی لے کر آیا تھا، آج ہی ہمارے انڈوں سے 2 ننھے منھے چوزے نکلے ہیں، اسی خوشی میں لایا تھا۔ بدائی ہو بھائی۔ شکریہ بھائی، اس بات کی ہی خوشی ہے کہ دونوں بیٹے ہیں، بیٹی نہیں، جوان ہو کر میرا بازو بنیں گے، اور بیٹیاں تو ہوتی ہی بوجھ ہیں۔ خیر، شام کو اس خوشی میں نے دعوت رکھی ہے، بھابھی کو لے کر ضرور آنا۔ چنٹو اور چینو مرغے کی بہت گہری دوستی تھی۔ شام کو وہ لوگ چینو کے گھر جاتے ہیں، سبھی پکشی آئے ہوئے تھے۔ لالی، میں نے سنا ہے تم نے بھی 2 انڈے دیے ہیں، کب تک بچے نکلیں گے؟ مینا بہن، بس کچھ ہی دن بعد۔ لالی، میری مانو تو تم بھی اس پیڑ والے بابا کے پاس جاؤ، میں 7 دن تک اس بابا کے پاس انڈے لے کر جاتی تھی، اس نے کہا تھا بیٹے ہی ہوں گے۔ نہیں بہن، مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں، یہ سب تو اوپر والے کی دین ہے، لڑکی ہو چاہے لڑکا، دونوں میرے لیے برابر ہیں۔ ایسے ہی برابر ہیں، لڑکیوں کو اتنا سارا دہیج دینا پڑتا ہے، اور لڑکے تو کما کر لا کر دیتے ہیں، بڑھاپے میں سہارا بنتے ہیں۔ بہن، بس یہ تو سب بیکار کی باتیں ہیں، اور کس نے کہا کہ بیٹیاں سہارا نہیں بن سکتی؟ لالی ان دونوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی، اور اسی طرح دن گزرتے جاتے ہیں، اور کچھ دن بعد صبح ہی لالی کے انڈے پھوٹ جاتے ہیں، ان میں سے 2 ننھی منھی خوبصورت پنچھیاں نکلتی ہیں۔ لالی تو بہت خوش تھی، لیکن چنٹو کچھ بجھا سا تھا۔ سنیے جی، ان دونوں کے نام کیا رکھیں؟ مجھے کیا پتا، میں نے تو بیٹوں کے نام سوچے تھے۔ تو کیا ہوا، بیٹیوں کے اب رکھ لیتے ہیں نا، اور کچھ بھوجن بھی لا دیں، ان کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ تم ہی رکھو ان کے نام، اور بھوجن بھی خود لاؤ، میں جا رہا ہوں۔ کیا بات ہے، آپ اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیوں نہ کروں، شرم آ رہی ہے، سب میرا مذاق بنائیں گے، اور چینو کی طرف تو بیٹے ہوئے ہیں، اب تو وہ بھی میرا مذاق بنائے گا۔ تبھی چینو مرغا بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ ارے، یہ تمہارے انڈے پھوٹ گئے، کیا دونوں بیٹیاں ہی ہوئی ہیں؟ چنٹو، یہ تو بہت دکھ کی بات ہے۔ چنٹو اور لالی دونوں اس کی بات پر خاموش رہتے ہیں۔ اچھا خیر چھوڑو، میرے چوزے آج میرے ساتھ دانا لینے جا رہے ہیں، تم بھی آؤ نا۔ اچھا سنیے، اگر باہر جا ہی رہے ہیں تو مٹھو بھائی کے ہاں سے مٹھائی لیتے آئیے گا۔ مٹھائی؟ بھابھی، وہ کس لیے؟ سونو اور پارو کے جنم کی خوشی میں بانٹنی ہے مجھے۔ کیوں، آپ نے بھی تو مٹھائی بانٹی تھی نا؟ ہاں، میرے تو ہاں بیٹے تھے، اس لیے بانٹی تھی، بیٹیوں کے ہونے پر کون بانٹتا ہے مٹھائی؟ تم تو کچھ نیا ہی کرنا۔ باہر جا کر چینو چنٹو کے کان بھرتا ہے۔ چنٹو بھائی، میری مانو تو ابھی بھی وقت ہے، ان دونوں سے جان چھڑا لو، کہاں ان کی شادی کرو گے؟ تمہاری تو ساری جوانی اسی ٹینشن میں گزر جائے گی، اوپر والا اور اولاد دے دے گا تمہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان کو کہیں دور چھوڑاؤ، خود ہی کوئی اور پکشی لے جائے گا۔ لیکن اگر کوئی چیل لے گیا یا پھر کوئی اور پکشی، آخر تو وہ ہے میری ہی بیٹیاں نا۔ بھائی، اس بات کی چنتا نہ کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لالی سے بات کروں گا۔ چنٹو گھر آ کر کہتا ہے، لالی، ہم ان دونوں کو کہیں چھوڑ آتے ہیں، اوپر والا ہمیں اور سنتان دے دے گا۔ کیا کہہ رہے ہو جی؟ باپ ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور کس بات کا بھروسہ کہ اگلی بار بیٹا ہی ہوگا؟ ہوگا نا، کٹو بہن نے پیڑ والے بابا کو بتایا تھا نا۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، اوپر والے کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اولاد دی، ورنہ کئی ایسے پکشی بھی ہیں جو اولاد کو ترس رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر تم خود ہی رکھو ان کا خیال، مجھ سے کوئی کام مت کہنا، اور نہ ہی مجھ سے امید رکھنا۔
وقت اسی طرح بیت جاتا ہے۔ لالی کی ایک بیٹی پارو وبا کی وجہ سے مر جاتی ہے۔ اب صرف سونو ہی بچی تھی۔ کچھ عرصے بعد لالی کے ہاں ایک اور انڈا ہوتا ہے اور اس انڈے میں سے ایک ننھا منا چڑا نکلتا ہے۔ چنٹو تو خوشی مارے بےحال تھا۔ وہ سبھی پکشیوں کو دعوت پر بلاتا ہے۔ اسی طرح وہ بیلو کے سارے ناز نخرے اٹھاتا۔ یہ سب دیکھ کر سونو کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں بچے بڑے ہو چکے تھے۔ طوطا راج نے جنگل میں سبھی پکشیوں کو اکٹھا کیا تھا۔ دوستو، برسات کا موسم آنے والا ہے۔ شکاری اس موسم میں جنگل کا رخ کرتے ہیں۔ ہر سال ہم کسی ایک پکشی سینا کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اگر کوئی جنگل کا رخ کرے تو وہ آواز دے کر سب کو ساودھان کر دے۔ پرانے پکشی تو اب بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اس بار ہم نئے بچوں میں سے کسی ایک کی ڈیوٹی لگائیں گے۔ سبھی پکشی بےتاب تھے کہ طوطا مہاراج ان کے بچوں کا نام لیں گے، کیونکہ یہ ایک اعزاز کی بات تھی۔ ہم نے کچھ دنوں سے سبھی پکشیوں کی نگرانی کی ہے۔ اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس بار یہ کام لالی کی بیٹی سونو کے سپرد کرتے ہیں۔ سونو کا نام سن کر سبھی حیران رہ جاتے ہیں۔ لیکن طوطا راج، سونو تو ایک لڑکی ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے جنگل میں تو شروع سے یہ کام لڑکوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ تو بڑی بہادری کا کام ہے۔ طوطا مہاراج، آپ بیلو کو بنا دیجئے نا۔ بیلو جو سارا دن سویا رہتا ہے، جو خود کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، جو خود کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ سب کی ذمہ داری لے گا۔ اور چنٹو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، کسی اور کی بجائے تمہاری ہی بیٹی کو یہ کام سونپا جا رہا ہے۔ اور یہ فیصلہ کب سے ہو گیا کہ لڑکیاں یہ نہیں کر سکتی؟ سونو بہادر ہے، ہوشیار اور ذمہ دار بھی ہے۔ جی مہاراج، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کس چیز کی کمی ہے اس میں؟ اس کی بھی 2 آنکھیں، 2 پیر اور 2 ہی پنکھ ہیں۔ پھر وہ لڑکوں سے کس طرح کم ہو سکتی ہے؟ اور کٹو، تمہیں تو شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے، تمہارے بیٹے کی بھی تو جان بچائی تھی اس نے چیل سے۔ طوطا مہاراج کی باتیں سن کر سبھی کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ سونو بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ برا سلوک کیا۔ اور چنٹو، تمہیں تو اس بات پر فخر ہونا چاہیے، اور آج کے بعد یہ بات یاد رکھیں، بیٹی اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔